وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم سے اور لفظ کن سے ساری کائنات کو اور ساری چیزوں اور شکلوں کو پیدا کیا. نہ آسمان تھا نہ زمین. ایک قول کے مطابق سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا. سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا. پھر ایک قول یہ ہے کہ ساری دنیا کی مٹی اٹھائی گئی، اس کو گوندا گیا، اپنی زبان میں کہے کہ اس کو کلایا گیا، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جسد کہہ لو، اپنی زبان میں کہے کہ ان کا پتلا بنایا گیا. مفسرین نے لکھا ہے ساری دنیا کی مٹی لینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان مختلف الانواع، مختلف المزاج، چہرے الگ الگ، سوچ الگ الگ، کلر الگ الگ، زبانیں الگ الگ، اس سے ساری دنیا کی مخصوص مٹی کو لیا گیا تھا اور اس کو گوندا گیا تھا، پھر اس کا جسد اور پتلا بنایا گیا تھا. تو سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ نے زمین اور اس کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے، چاہے اس چیز کا نفع ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسانوں کے لیے کچھ نفع رکھا ہے. تو اللہ نے سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا. اس کو کہتے ہیں یک شمبا. اتوار کے دن اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درخت بنائے گئے. ایک قول یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی پھنس کو کھانا نہیں کھانا. تو بالکل کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ ان سے پوچھو پھنس کو کیوں نہیں کھانا، تو الگ الگ وجہ بیان کی جائے گی. بعض کہیں گے کہ اس کے جڑ میں کھلا جانور کا خون ڈالا جاتا ہے. تو جڑ میں، درخت کی جڑ میں کسی جانور کے خون ڈالے جانے سے اس درخت کے پھل کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. اچھا، جیسے سور کا خون حرام ہے تو جانور بیل کا بھی تو خون حرام ہے، پی سکتے آپ اس کو. ہمارے بدن سے نکلنے والا خون یہ بھی تو حرام ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پھنس کو کھا سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کہیں کہ بھائی وہ غیر مسلموں کا پھل ہے. تو ایسے تو کتنے پھل ہیں جن کے نام ہی اسلام کے دشمنوں کے نام پر ہے، پھر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کسی چیز کے ممنوع اور مکروہ اور حرام ہونے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی علت، کوئی وجہ اور کوئی سبب ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کی وجہ سے اس کو حرام کہا گیا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا. آپ سوچ رہے ہیں پہلے تو ہمارے یہاں تو انگور کی بیلیں ہوتی ہے، ایک دور گزرا ہے جب انگور کا درخت ہوا کرتا تھا. تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا. شیطان نے ایک مور کو ذبح کر کے اس کا خون انگور کے درخت کی جڑ میں ڈال دیا. کسی بھی جانور کا خون ہو حرام ہے، اس لیے قرآن نے دم مفسوق کو نجس کہا. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں شاید یہ بات آئی تھی کہ مچھر کا خون اگر بدن پر لگے
मच्छर का, मक्खी का, भीड़ का, शहद की मक्खी का, अगर खून हमारे बदन पर लगे तो इससे बदन नापाक नहीं होगा। ऐसा जानवर जिसमें बहता हुआ खून है, दमे मसफू जिसको कहा, बहने वाला खून, मच्छर और मक्खी में खून होता है लेकिन दमे मसफू नहीं होता, यानी बहने वाला खून नहीं होता, इसलिए मच्छर और मक्खी के बदन से निकलने वाला खून नापाक नहीं है। वो अगर कपड़े पर या बदन पर लगे तो कपड़ा और बदन नापाक नहीं होगा, खून तो है लेकिन बहता हुआ खून नहीं। ऐसे आप देखो तिल्ली और कलेजी, खून ही खून है, लेकिन ये दमे मसफू नहीं है, दमे मुंजमिद है, ये जमा हुआ खून है। और कुरान ने जिस खून को नापाक कहा, कुरान ने जिस खून को हराम कहा, वो बहता हुआ खून है। तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूर का झाड़ लगाया, तो इब्लीस ने, शैतान ने एक मोर को ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसका खून अंगूर के दरख्त की जड़ में लगा दिया। अब जब उस दरख्त को पत्ते लगे तो फिर शैतान ने एक बंदर को ज़बह किया और फिर उस बंदर का खून अंगूर के दरख्त पर छिड़क दिया। फिर उस दरख्त को फल लगे, अंगूर लगे, तो फिर तीसरी मर्तबा शैतान ने एक शेर को ज़बह किया और उसके खून को अंगूर के दरख्त, अपनी जुबान में बेल कह लो आप उसको, अंगूर के दरख्त और बेल पर छिड़का। फिर जब अंगूर पके, जिन्होंने अंगूर की बेलें देखी होगी तो आमतौर पर शुरू में बहुत ज्यादा खट्टे होते, फिर जब वो अंगूर पके और अंगूर बढ़े तो शैतान ने चौथी मर्तबा सूअर को और खिंजीर को ज़बह किया और उसके खून को पूरे दरख्त पर छिड़का। इसलिए जो माहिरीन है उन्होंने लिखा है कि अंगूर की जो शराब होती है, शराब की बहुत सारी शक्लें हैं, उसमें अंगूर है, गेहूं है, खजूर है, तो इसकी जो खराब होती है अपनी जुबान में एक खालिस शराब है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा ओरिजिनल, ये सबसे ज्यादा ओरिजिनल अंगूर की शराब। इसीलिए माहिरीन ने लिखा है कि जो आदमी अंगूर की या अंगूर जैसे किसी चीज की शराब पिएगा उसमें मोर, बंदर, शेर और सूअर जैसी सिफात आपको नजर आएगी। देखो आप एक आध बार किसी शराबी को देखो तो मोर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो शराबी आदमी अपनी निगाह में सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नजर आता है वो अपने आप को। अच्छा, थोड़ी देर के बाद देखो जो हरकत बंदर करता है वो हजरत करेगी, उसको कहेगी उछलना, कूदना, बहुत ज्यादा तड़तड़ापना। और तीसरी चीज आप उसमें देखो, एकदम मरियल है, शराब पिला दो ऐसा लगेगा शहर के सबसे बड़े पहलवान है। आस्तीन यहां तक नहीं, अभी कहां तक चढ़ेगी उसको ही मालूम है, बस बहुत बड़े पहलवान। और चौथे नंबर पर आप देखो जो सिफत सूअर की, खिंजीर की, वो ये आदमी में मिलेगी आपको। जैसे सूअर अपने माँ और अपनी बहन में तमीज नहीं करता, शराबी आदमी भी माँ और बहन में तमीज नहीं करता। तो खालिस शराब पीने वाले में आपको मोर, बंदर, शेर और सूअर, इन चारों की कुछ न कुछ शबी जरूर नजर आएगी आपको, कुछ न कुछ शबी। तो खैर, सनीचर के दिन अल्लाह ताला ने मिट्टी को पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने 6 दिनों में, और एक कौल के मुताबिक 7 दिनों में आसमान और जमीन और इसके दरमियान की चीजों को बनाया। तो मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में इस तरह लिखा है, सनीचर के दिन मिट्टी को पैदा किया गया, इतवार के दिन अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा किया, और पीर के दिन फिर दरख्त लगाए गए, और मंगल के दिन अम्रे मकरू। अम्रे मकरू का मतलब है नापसंदीदा चीजें। अम्रे मकरू का मतलब है नापसंदीदा अशिया, मकरू। और फिर बुध के दिन अल्लाह ताला ने नूर को पैदा किया,
اسی لیے اکثر مدرسوں میں جو مدرسے کی تعلیمی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہ بدھ کے دن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور بدھ کے دن پیدا کیا، اور حدیث میں ہے العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے۔ بدھ کے دن نور پیدا ہوا، علم بھی نور ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات کی شروعات اکثر مدرسوں میں بدھ کے دن ہوتی ہے۔ اور پھر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے چوپائے، چار پیر والے یعنی جانوروں کو پیدا کیا جمعرات کے دن، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ابو البشر، ہم سب کے باپ دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں سے شروعات ہوئی دنیا کی، کچھ نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان۔ اور ہم بھی جب اپنا گھر بناتے ہیں تو پہلے جوتا بناتے ہیں، پہلے کالم کھڑے کرتے ہیں، اس کے بعد میں چھت۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ جوتا نہیں بنایا گیا، کالم نہیں ڈالے گئے، کھمبے اور بلیاں نہیں لگائی گئی، دیواریں نہیں اور سیدھا چھت لگا دی گئی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو بنانے کی یہ شکل ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جس ذات کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق ان سے پہلے زمین میں جنات رہا کرتے تھے۔ یہ جو ابلیس ہے اس کو ابو الجن بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، یہ ہے وہ جان۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جناتوں کو خالص آگ سے بنایا، اور شیطان کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ یہ نہیں کہ انسان کی پیدائش میں صرف مٹی ہے، شیطان کی پیدائش میں صرف آگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ چار چیزیں ہیں لیکن مٹی کا غلبہ ہے، ایسے ہی شیطان کی پیدائش میں آگ کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا بھائی میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اپنا خلیفہ ایسے لوگوں کو بنانے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ہزاروں سال پہلے تو زمین بن گئی تھی، زمین پر اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ڈال دیا تھا، اور چونکہ ان کی طینت میں، ان کی خلقت ہی میں شر کا غلبہ، شرری مخلوق ہے، فسادی مخلوق ہے، تو زمین پر شیطان ہی شیطان رہا کرتے تھے، خون ریزیاں، دنیا بھر کے مسائل۔ پھر اللہ نے ابلیس کو بھیجا یا فرشتوں کو بھیجا، اور وہ زمین پر اتر کر ان لوگوں نے ان جناتوں کو اور ان شرری اور فسادی مخلوق کو ہانکا ہے، تو کنووں میں، کھنڈروں میں، جزیروں میں، ویرانوں میں، وہاں ان کو بھگایا تھا پھر فرشتوں نے۔ اس سے آج کل ان کی جو اصل مسکن جو ہے، ان کا جو اصل ٹھکانہ ہے، یہ کھنڈر اور اجاڑ مکانات ہوتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے، کیا آپ ایسے لوگوں کو بنا رہے اپنا خلیفہ؟ تو چونکہ فرشتوں کے سامنے شیطان کی زندگی تھی، انہوں نے انسانوں کو شیطان پر قیاس کیا کہ جیسے یہ شرری ہے، جیسے یہ فسادی ہے، یہ انسان بھی فسادی ہوگا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، بھائی جتنا میں جانتا ہوں نا اتنا تم نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے ساری دنیا کی مٹی کو جمع کیا، اصل جو تھا اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کھلا بنایا گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک قول کے مطابق تقریباً 8 لاکھ سال، سوچو آپ کتنی بڑی مدت،
8 लाख। और इब्लिस कौन है मालूम है आपको? इब्लिस उसका नाम बाद में रखा गया, शैतान उसका नाम बाद में रखा गया। पहले उसका नाम था ताऊसुल मलाइका। मोर जो है ना, मोर, ताऊस को यानी अरबी में ताऊस को हम लोग मोर कहते हैं। अगर हमको अरबी में देखना है मोर को, तो अरबी में उसको ताऊस कहेंगे। तो शैतान का जो असल लक़ब था वो ताऊसुल मलाइका था, मुअल्लिमुल मलाइका था, रईसुल मलाइका था, फरिश्तों के दरमियान में रहता था, सरदार बना हुआ था, दुनिया भर की इबादतें। और कितनी जी? एक कौल के मुताबिक 8 लाख साल। इसलिए किसी बड़े आलिम ने बड़ा अजीब जुमला कहा था, हजारों साल सजदा किया तो क्या किया, एक सजदे की वजह से मरदूद बना दिया। लाखों साल सजदे किए। वो जो जुमला आपने सुना होगा कि जमीन पर कोई हिस्सा, कोई किता, कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जहां उसने सजदा न किया हो। इतने सजदे किए, बस एक सजदे के इनकार की वजह से मरदूद बना है, एक सजदे के इनकार की वजह से। ताऊसुल मलाइका, मुअल्लिमुल मलाइका, रईसुल मलाइका, इतना बड़ा मनसब। और क्या हुआ? कुरान पढ़ रहे थे, शुरू करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह इस मलऊन से बचा ले मुझे। हम उसको मलऊन कहते हैं, उसको मरदूद कहते हैं, रजीम कहते हैं उसको, बल्कि लानत भेजते हैं मुसलमान उसको। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, अब हुक्म हो गया सजदा करो इनको, सब सजदे में गिर गए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, एक जगह है फसजदल मलाइका इल्ला इब्लीस, सब के सब सजदे में चले गए सिवाय शैतान के, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, 2 काम कर लिए। नंबर 1 उसने इनकार किया, और नंबर 2 वस्तकबरा, घमंडी बना गया। और घमंड, अल्लाह फरमाते हैं ये जो घमंड है, ये जो तकब्बुर है, ये जो अकड़ है, ये मेरी चादर है, इसको अगर हाथ लगाओगे ना खत्म कर दूंगा। इसलिए इंसानों में किसी के लिए जायज नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा समझे। आपने मुंतखब में एक हदीस पढ़ा या सुना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, घमंड हो, अकड़ हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुतकब्बिर आदमी, घमंडी आदमी। और कैसा घमंड जी? राई के दाने के बराबर, ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तो शैतान ने क्या किया? अबा, इनकार कर दिया, मैं सजदा नहीं करूंगा। वस्तकबरा, और घमंड, तकब्बुर किया। कुरान कहता है वकाना मिनल काफिरीन, वो तो काफिरीन ही में से था। याद नहीं, शुरू ही से उसके दिमाग में ये था कि खलीफा मुझको बनाना चाहिए। हम क्या कहते भाई, शैतान हमारे पीछे पड़ गया। शैतान को शैतान किसने बनाया? आप सोचो तो सही। शैतान को शैतान बनाने वाली चीज कौन सी? शैतान को शैतान बनाया था उसके नफ्स ने। इसलिए शैतान से बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह है हमारा अपना नफ्स। शैतान कैसे? वो तो फरिश्तों का सरदार था। लाखों साल जिस आदमी ने इबादत की हो, लाखों साल जो सजदे में पड़ा रहा हो, वो इतना बिगड़ा कैसे? उसको बिगाड़ने वाला कोई शैतान नहीं था, उसको बिगाड़ने वाला उसका अपना नफ्स था। इसलिए शैतान से बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमारा जी, वो हमारा अपना नफ्स है। भाई नमाज शुरू करो, कल से करता, ये कल से शैतान भी कहेगा, लेकिन हमारा नफ्स हमको कहेगा कल से करो। तो फरिश्ते तो सजदे में गिर गए, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मसला आ गया। भाई अल्लाह ताला ने ये कहा उस्जुदू ली आदम, शैतान को सजदा करो, ये आदम को सजदा करो। तो अल्लाह के अलावा तो किसी और को सजदा करना जायज नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना, सजदे की 2 किस्में, एक है सजदे ताज़ीमी और एक है सजदे ताअब्बुदी।
آپ جب یہ سنیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بات پہلے بھی آئی تھی۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی، نمبر دو سجدہ تعبدی۔ کیا مطلب سجدہ تعظیمی کا؟ سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے ادب اور احترام میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، ادب اور احترام میں تعظیم اور تکریم کے لیے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا۔ کوئی بڑا آدمی آ گئے تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، کیوں؟ ادب ہے۔ اسی بڑے آدمی کے سامنے ہم دو زانو بیٹھتے، ادب ہے۔ تو تعظیم اور تکریم کے لیے ادب اور احترام میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، جھکا دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ ماتھا ٹیکو، یہ جھکانے کا لفظ کہتے ہیں۔ ادب اور احترام میں تعظیم اور تکریم کے لیے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہیں گے سجدہ تعظیمی۔ اور سجدہ تعبدی کا کیا مطلب؟ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکانا بطور عبادت، تعظیم کے لیے نہیں، تکریم کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر، اپنے آپ کو غلام سمجھ کر، سامنے والے کو اپنا رب اور خدا سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہیں گے سجدہ تعبدی۔ دو باتیں ہوگی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب ادب اور احترام، تعظیم اور تکریم کے لیے اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے جھکا دینا، اور سجدہ تعبدی کا مطلب عبادت کی وجہ سے، عبادت کے لیے بطور عبادت اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے یہ گزشتہ زمانے میں جائز تھا۔ جیسے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال رمضان میں ایک بات آئی تھی کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے، ابا میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند سارے کے سارے مجھ کو سجدہ کر رہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے۔ تعبیر کیا تھی؟ تعبیر یہ تھی کہ 11 بھائی ستارے، سورج اور چاند ماں باپ، یہ 13 یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کریں گے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام جو نبی ہے، ان کے ابا ہے یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، اپنی بیوی اور 11 بچوں کے ساتھ مصر پہنچے، کنعان سے مصر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں سارے کے سارے 13 کے 13 11 بیٹے یعنی ستارے، ماں باپ، سورج اور چاند، یہ 13 کے 13 یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے نا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بادشاہ ہے، پہلے جائز تھا، یا فرشتوں سے کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم تم سے بڑا ہوا ہے رتبے میں۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول وہ سمجھنے جیسا ہے اور سمجھ میں آنے جیسا ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، سجدہ کس کو کر رہے جی؟ ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں، اور کعبے کو ہمارا قبلہ بنایا گیا۔ کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے، کعبے کو قبلہ بنایا گیا۔ ایسے ہی سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے، آدم کو قبلہ بنایا گیا۔ ابھی ہم ادھر سجدہ کریں گے تو سجدہ کس کو کریں گے؟ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ ایسے اسجدوا لآدم،
مطلب یہ ہے کہ تم سجدہ اللہ کو کرو، آدم تمہارا قبلہ رہے گا۔ تو گزشتہ زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب شریعت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کوئی چھوٹا اپنے کسی بڑے کے سامنے بطور تعظیم اور بطور تکریم، ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے گا نہیں۔ اس لیے سلام بھی اگر کرتے ہیں تو گردن جھکا کر نہیں کریں گے، گردن جھکا کر نہیں۔ اگر ہم راستے سے چل رہے اور کسی کو سلام کرنے کی ضرورت پڑے، اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تو منہ سے بھی سلام کہنا پڑے گا۔ وہ ہاتھ سے تو اس لیے کہ دور آواز نہیں جا رہی، اس لیے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ سے اشارہ کرے اور زبان سے سلام نہ کرے، یہ طریقہ غلط ہے۔ گاڑی چلا رہے تھے ہم لوگ، ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ہم جا رہے تھے، چلتے چلتے اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے اور ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں تو پھر زبان سے کہنا پڑے گا السلام علیکم۔ اگر زبان سے سلام نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے اگر ہم سلام کرتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کا مطلب آج بھی، میں اس سے پہلے بھی کہتے یہیں پر یہ بات، آج بھی آپ ساؤتھ کے علاقے میں جاؤ، وہ جھک کر ہی سلام کریں گے، خصوصاً عید بقرعید کے موقع پر دیکھو آپ۔ اور وہ اردو میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں تو لکھا ہوا تھا دادا جان آداب، اور پھر جھکا جا رہا ہے۔ اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اس امت پر سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ سجدہ تعظیمی، اس کو دھیان سے سننا، یہ سجدہ تعظیمی جب ہم اپنے زندہ بڑوں کو نہیں کر سکتے، جو زندہ ہیں ہمارے بڑے، ان کو نہیں کر سکتے، تو ہمارے وہ بڑے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دھیان سے سننا، آپ نے یہ حدیث ہے، ایک نہیں بلکہ آج ہی شاید ہمارے یہاں تعلیم میں آئی، آج ہی اکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 سے زیادہ حدیث ہے، 20 سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اگر گنجائش ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر تم کو اجازت دیتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اگر اجازت اور گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ منع کر دیا، صحابہ کو منع کیا گیا کہ وہ نبی کو سجدہ نہ کرے۔ دیکھو، سجدہ تعظیمی پر پابندی لگا دی گئی۔ سجدہ تعبدی یعنی بطور عبادت کے سجدہ کرنا، وہ تو ساری شریعتوں میں اللہ کے علاوہ کے لیے حرام ہے۔ البتہ گزشتہ شریعتوں میں، امم سابقہ جس کو کہیے، گزشتہ شریعتوں میں اور گزشتہ قوموں میں اور گزشتہ انبیاء نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ اس امت پر سجدہ تعظیمی کو بھی سجدہ تعبدی کی طرح حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی چھوٹا اپنے کسی بڑے کے سامنے ادب اور احترام کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا نہیں۔ اب اس سجدہ تعظیمی کی جگہ سلام نے لے لی، سجدہ تعظیمی کی جگہ مصافحہ نے لے لی، سجدہ تعظیمی کی جگہ معانقہ جس کو ہم گلے ملنا کہتے ہیں،
اب ہمارا سجدہ تعظیمی نہیں ہے. اب ہم نہ کسی زندے کو سجدہ کریں گے نہ کسی مردے کو سجدہ کریں گے. اس امت کے لیے سجدے کا حکم صرف اللہ کے لیے ہے. بس اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا اور اللہ کو سجدہ کیا جائے گا. اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی نہ کسی رسول کو سجدہ کیا جائے گا. جب نبی اور رسول کو سجدہ نہیں تو ان کے بعد والے لوگوں کو کیسا سجدہ کریں گے؟ تو شیطان نے تو انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا ان کو. فرشتے سجدے میں گر گئے. شیطان سے پوچھا گیا ما منعک ان تسجد، کیا ہو گیا؟ کون سی چیز نے تجھ کو منع کر دیا سجدہ کرنے سے جبکہ تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا؟ تو کیا کہا شیطان نے؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں. بھئی کیسے اچھے آپ؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا. دیکھو شیطان سمجھا رہا ہے اللہ میاں کو. شیطان کہہ رہا ہے انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں. کیسے اچھے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. آپ مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آئے گی. مٹی کی خاصیت پستی، مٹی میں تواضع جھکنا ہے، اور آگ میں بلندی ہے. آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے. شیطان کہنے لگا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، میں آگ سے بنا، میں اوپر جاؤں گا. آدم مٹی سے بنا، یہ نیچے آئے گا. اس نے مجھے سجدہ کرنا چاہیے. مردود ہو گئی، جنت سے نکال دیا گیا. اب اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا آدم کی وجہ سے، تو اب اس کو چھوڑوں گا کیا؟ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. قسم کھا لی. شیطان نے قسم کھایا اور کیا کہا؟ اے اللہ اس کو بھی اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں سمتوں سے ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، پورا زور لگا دوں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تم ناشکرا پائے گا. مہلت دے دی، اللہ نے مہلت دے دی. اب اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پیدا کر دیا گیا. دونوں رہنے لگے. ان سے کہہ دیا یا آدم انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہو. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اطمینان سے با فراغت کھاتے رہو. بس یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جا. شیطان نے بہکایا، قسمیں کھلائی. اب آپ سوچ رہے بھائی شیطان تو باہر تھا، اندر کیسے آیا؟ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہے. جنت میں مور تھا، یہ مور کے منہ میں بیٹھ کر آیا ہے. بعض نے کہا کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آیا ہے، اس لیے سانپ کو ایک سزا یہ دی گئی کہ وہ اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے. جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں نا، سانپ بھی انسان سے ڈرتا ہے. یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے. جیسے انسان سانپ سے بھاگتا ہے، ایسے ہی سانپ بھی انسان سے بھاگتا ہے. سانپ اس وقت تک آدمی کو نہیں ڈسے گا جب تک کہ ہم چھیڑخانی نہ کریں، ورنہ جیسے ہم سانپ کو دیکھ کر راستہ لیتے ہیں، سانپ بھی ہم کو دیکھ کر راستہ لیتا ہے، وہ بلوں کو ڈھونڈتا ہے. تو اس پر اللہ نے ایک سزا مسلط کر دی. ایک قول یہ کیونکہ اس وقت میں شراب حلال تھی، وہ جو شراب بنی تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے پلا دی. آدم علیہ نبینا علیہ السلام درخت کے قریب گئے اور جیسے اس پھل کو کھایا ہے سارے نورانی کپڑے اتر گئے. اب اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، چونکہ ان کے بال بہت بڑے بڑے تھے اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام بہت لمبے قد والے تھے. ایک قول کے مطابق آپ میں سے جن لوگوں نے کھجور کے اور سپاری کے درخت دیکھے تھے، بہت تنا اور بہت لمبے درخت، تو ایسے کھجور کا، ناریل کا، سپاری کا جیسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، آدم علیہ نبی علیہ السلام اتنے لمبے قد کے تھے، بال بھی بہت بڑے بڑے تھے. جب یہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے بھاگے تو ان کے بال ایک درخت میں الجھ کر رہ گئے. انہوں نے درخت سے کہا بھائی مجھے چھوڑ دے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آدم ہم سے بھاگ رہے؟ کہا باری تعالیٰ آپ سے نہیں بھاگ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ننگے پن کی حالت میں آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، اس سے بھاگ رہا ہوں. پھر ایک قول کے مطابق انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو چھپایا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ سنیں.
ابھی سہولت ہو تو ایسے بیٹھ جائے جیسے ہم لوگ قاعدے میں بیٹھے، تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے، ان کا نام تھا طاووس رحمت اللہ علیہ۔ ابھی کہا گیا آپ کو طاووس کے معنی مور کے، تو ایک بزرگ گزرے تابعی ہے طاووس رحمت اللہ۔ ایک عورت کے متعلق لکھا ہے، وہ عورت دوسری عورتوں کو کارگزاری سنا رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سوائے طاووس کے کوئی آدمی میرے فتنے سے نہیں بچا۔ وہ عورت کارگزاری سنا رہی تھی، بازاری عورت، طوائف جس کو کہتے ہیں، تو بازاری عورت، فاحشہ عورت کارگزاری سنا رہی تھی کہ میرے اس گاؤں میں سوائے اس آدمی کے کوئی بھی آدمی میرے شر اور فریب سے نہیں بچا، بس یہ بچا۔ تو عورتوں نے پوچھا یہ کیسے بچا؟ تو کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ اس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو اتنے بجے کعبے کے پاس آ جانا۔ اب وہ خاتون فلاں تاریخ کو اتنے بجے مطاف میں پہنچی جہاں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں پہنچی۔ تو انہوں نے اس سے کہا تیرا برائی کا ارادہ ہے، چت لیٹ جا، زنا کرنا ہے، چت لیٹ جا۔ وہ کہنے لگی زنا یہاں پر؟ وہ پوچھ رہے یہاں زنا کیوں نہیں؟ اللہ میاں دیکھ۔ وہ کہنے لگے جیسے اللہ یہاں دیکھتا ہے نا، تیرے گھر کی کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر وہ جو حدیث ہم لوگ بار بار پڑھتے اور سنتے اور سناتے ہیں کہ کالا پہاڑ ہو، کالی چونٹی ہو، اللہ اس چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں۔ آواز سننا تو چھوٹی بات ہے، اس کے چلنے سے جو راستہ لکیر پڑتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ طاووس کا وہ جملہ میرے دل میں گھر کر گیا اور میں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی۔ آپ کو یاد ہوگا زلیخا جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو اس سے پہلے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پردہ لگا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں جماعت کے آنے سے پہلے ٹی وی پر پردہ ڈالتے ہیں، عورتیں بغیر پردے کی گھوم رہی، ٹی وی پر پردہ۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا یہ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ زلیخا کہنے لگی یہ میرا معبود ہے۔ بھائی پردہ کیوں لگا دیے؟ پردہ اس لیے لگایا ہے تاکہ جب ہم برائی کریں تو یہ نہ دیکھیں۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے تیرا معبود تو بہت عاجز ہے کہ پردہ ڈال دو تو نظر آنا بند ہو جائے، میرا معبود تو ایسا ہے کہ کوئی پردہ اس کے دیکھنے سے اپنے آپ کو۔ اور پھر وہ بیان کیا کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، کالا پہاڑ ہو، اللہ اس چونٹی کے چلنے سے جو لکیر اور نشانے پڑتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ نکلا کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائی آج کی عشاء سے اتوار کی عشاء تک آلے واڑی میں اصل تو بلڈانے ضلع کا عمومی اجتماع ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ تلوی برادری کا ہوتا تھا شروع میں، نظام الدین سے بھی پہلے لوگ آتے تھے شروع میں، پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ اپنے برار کے لوگ پہنچتے تھے، بعد میں خالص بلڈانے ضلع کا ہو کر رہ گیا۔ بلڈانے ضلع میں پہلے دو اجتماع ہوتے تھے، ایک ادھر آلے واڑی کا جو اس کی تو مخصوص جگہ ہے، اور دوسرا بلڈانے کے دوسرے حصے میں کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے ایسا کیا کہ دونوں اجتماع کو ایک جگہ یعنی آلے واڑی میں کر دیا۔ برار کے امراوتی، آکولا، بلڈانا، یوتمیر، یہاں کے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، تو ہم کو بھی اگر جانا ہے تو آج کی عشاء سے وہ اجتماع رہے گا، عمومی اجتماع، لیکن جب بھی جائے جماعت کی شکل میں جائے۔ ہمارے یہاں سے آلے واڑی چونکہ 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اگر کسی کو وہاں پر جانا ہے تو درمیان میں آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھے اپنے گاؤں کی لوگوں، کیونکہ آکوٹ سے ہیور کھیڑ اور ہیور کھیڑ سے بھی آگے ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ ہمارے گاؤں کے اگر ساتھی وہاں پر جا رہے ہیں تو ظہر، عصر، عشاء یہ فرض نماز جب پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے قصر کی۔ وہاں جانے کے بعد جب وہاں کے امام کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو وہاں کے امام کی اقتدا کی وجہ سے ظہر، عصر، عشاء پوری 4 رکعت پڑھیں گے۔